کرنا. جو آج نبی پر اعتراض کرتے ہیں وہ مسلمان ہو سکتے. سمجھے ہو نا؟ گورنمنٹ کہتی ہے کسی مسلمان کو کافر نہ کہو. ہم نے کس مسلمان کو کافر کہا؟ کون مسلمان ہے جس کو ہم نے کافر کہا؟ ہاں کوئی مسلمان کہلانے والا کفر کرے گا تو پھر اس کو کافر نہیں کہیں تو کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب کہیں گے اس کو، پیر صاحب کہیں گے اس کو، سر پہ بٹھائیں گے. جو کفر کرے گا اس کو کافر کہیں گے، جو کفر نہیں کرتا اس کو ہم کافر کہتے نہیں. ہم قرآن سنت کے پابند ہیں، گورنمنٹ کے پابند. گورنمنٹ کے پابند. جان کس کو دینی ہے؟ اونچی شاید آپ نے گورنمنٹ کو دینی ہو. جاگو سنو. جب بھی نبی آئے بے دینوں نے، بے ادبوں نے گستاخی کی، نبیوں نے خود جواب دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے اعتراض کیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کفر کرنے والوں نے کہا تو رسول نہیں ہے، تجھے اللہ نے نہیں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں. حضور خاموش. میرے نبی جواب نہیں دیتے، اللہ جواب دیتا ہے. کون جواب دیتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سردار قسم ہے قرآن کی کتاب کی، تو ضرور رسولوں میں سے ہے. اعتراض کافر کر رہے ہیں، جواب کون دے رہے ہیں؟ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم تو ضرور رسول ہے. اللہ ان کے جواب دے رہا ہے کافروں کو. پتہ چلا اعتراض کرنا کافروں کا کام، جواب دینا بے ایمانوں کو یہ اللہ کی سنت. وہ دیکھ لو کس کے طریقے پہ ہیں اور خود دیکھ لو ہمیں اللہ نے کتنی سعادت دی ہے. اور سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو جمع کیا، خاندان قبیلے سب جمع ہو گئے. افلانے 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 نام لیے، آ جاؤ. آ گئے. حضور صفا پہاڑی پر کھڑے، فرمایا میں رسول ہوں. بت پرستی گمراہی ہے، کفر و شرک نہ کرو، ایمان اسلام کو قبول کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، برائی سے بچو. تبلیغ کی. ابو لہب رشتے میں نبی پاک کا چچا، نام ہے عبد العزا. اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، میں اپنے منہ پہ لانا بھی اس کو پسند نہیں کر رہا، نہیں سناؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور منہ پہ لانا نہیں چاہتا. مسئلہ جانتا ہوں میں. کہنے والے نے کہا کفر کا کلمہ ان کا سنانا نقل کرنا کفر نہیں ہے. جانتا ہوں، معاذ اللہ، حضور کے نام سے نہیں ویسے لفظ کہتا ہوں. اس بے ایمان کے منہ سے نکلا ہاتھ ٹوٹے. حضور کے لیے اس نے یہ کہا، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں اس نے کیا کہا؟ ہاتھ ٹوٹے. ادھر اس نے کہا میرے نبی پاک خاموش. اس بے ایمان نے جو گستاخی کی، معاذ اللہ، حضور اللہ جواب دیتا. تبت یدا ابی لہب وتب. پوری آخر تک سورت پڑھو. ٹوٹ گئے ہاتھ اور ٹوٹیں گے ابو لہب تیرے. کیا مطلب؟ آپ بھی کہتے ہو نا، کسی نے کہا تیرا ایسا ہو، تیرے ہوتوں سوتوں کا ہو، تیرے فلانے کا ہو، اب لکھ جاتے ہو نا. اللہ نے بھی اسی طرح جواب دیا، تو ہوتا کون ہے میرے حبیب کو ایسا کہنے والا؟ ہاتھ ٹوٹے تیرے اور ٹوٹیں گے تو اور تیری بیوی جہنم کا ایندھن. رشتے ناتے کی بات نہیں، نبی کی گستاخی ہو تو برداشت ہو سکتی. اللہ رشتوں سے پاک. یہ نبی کا رشتے میں چچا ہے مگر گستاخی کی بچ سکا. جو قاصد کہتے ہیں کہ نبی کا کام ایلچی کا ہے، قاصد ہے پیغام پہنچانے، تو پیغام پہنچانے والوں کے لیے اس طرح بات کی جاتی. میرا نبی قاصد نہیں، میرا نبی رب کا حبیب ہے.
کہتے ہیں جو احد میں اپنے دانت نہیں بچا سکے ہمیں کیا بچائیں گے؟ شرم نہیں آتی اتنی بات کہتے ہوئے؟ بکواس کرنے والوں، اگر تمہاری یہی بات ہے تو اس طرح تو پھر تم خدا پر بھی اعتراض کرو گے کہ وہ شیطان کو کیوں نہیں مار دیتا؟ مار ہی نہیں سکتا، مار سکتا ہوتا تو مار دیتا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرو گے ایمان رہے گا؟ کتنے لوگ یہ بے درد ہیں، کیا یہ ایمان والے؟ کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ ان کی اپنی ہوتی ہے؟ چندہ دینا چاہیے ان کو، ووٹ دینا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں ملاؤ، سنو جو نبی کا ادب نہیں کرتا اس سے ہم نہیں مل سکتے، اس سے ہماری صلح ہو سکتی۔ جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں، ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے، اس کے پاس بچے پڑھنے نہیں بھیج سکتے۔ جو بھیجے گا قیامت میں اور قبر میں نبی کو خود جواب دے گا میرا کام بتانا ہے، وہاں کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے۔ میرے دوستو، نبی کو بے پناہ قوت اللہ نے دی ہے، وہ انگلی سے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، مگر وہ احد میں اپنے آپ کو زخمی نہ کراتے تو آج خون بہانا کس کی سنت ہوتا؟ اللہ کی راہ میں خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ یہ ان کی ادائیں ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں تو ہم ثواب پا رہے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ورنہ اس پہ جواب دیتا۔ سنو، مسلسل وحی کے درمیان کچھ عرصہ وقفہ ہو گیا جس کو فترت وحی کہتے، کچھ نے لکھا کچھ دن، کچھ نے زیادہ مدت لکھی۔ کافروں کو موقع مل گیا، کہتے ہیں پہلے روز روز اللہ ان کا پیغام بھیجتا تھا، ان کا رب ان سے راضی تھا، پیغام بھیجتا تھا، اب ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ ان کے جملے تھے ان محمدم ودعہ ربہ وقلا، معاذ اللہ بے شک محمد کا رب کہتے اس سے ناراض ہو گیا، بیزار ہو گیا، سب کہو معاذ اللہ۔ کہتے ہیں چھوڑ دیا رب نے ان کو، میرے نبی پاک خاموش، اللہ جواب دیتا۔ کون جواب دیتا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ذرا دھیان دینا، میں تھوڑا سا ذرا معمولی سا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا نقشہ سمجھا دوں۔ چہرے کو فرمایا ضحیٰ، زلفوں کو لیل، چمکتا ہوا چہرہ ایسے ضحیٰ، اور رات ہوتی نا سیاہ، واللیل اذا سجا، لیل سے مراد ہو گئی زلفیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ذرا اپنا چہرہ دیکھ، اپنا جمال دیکھ، حسن دیکھ، کیا ایسے پیارے کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ذرا اپنا حسن دیکھ، یہ جمال دیکھ، کیا ایسے پیارے کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ تو محبوب ہے، محبوب چھوڑے نہیں جاتے۔ محبوب یہ تو کہتے ہیں رب نے تجھے چھوڑ دیا، میں رب ہو کر کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا۔ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ اللہ موضوع بہت لمبا، ایک آیت اور سناؤں اور سمیٹوں۔ ولید بن مغیرہ ایسا دشمن، ایسا خبیث، بدترین کافر، خدا کی قدرت، یہ شخص ولید بن مغیرہ نبی سے دشمنی بہت زیادہ رکھتا ہے اور اس کا بیٹا نبی سے عشق بہت زیادہ رکھتا ہے۔ بیٹے کا نام سنو گے جان جاؤ گے، اس کا نام ہے خالد بن ولید، سپہ سالار۔ دیکھو شان بے نیاز، یہ ولید بن مغیرہ، اس نے نبی کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پاگل کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہہ لو معاذ اللہ۔
اللہ غضبناک ہو گیا. اس کی اتنی جرت، میرے نبی کے لیے ایسا کہا. اٹھاؤ قرآن پڑھو، سورہ نون والقلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کا جواب کا انداز دیکھو. پہلے حکمت کے ساتھ تردید فرمائی. نون کے معنی دوات کے بھی ہے. نون کے معنی، نون لکھا جائے تو شکل بھی دوات جیسی ہوتی ہے. نون ایک نام بھی ہے اللہ کا. قلم اگر لکھنا ہو تو روشنائی کہاں سے لیتا ہے؟ دوات سے لے گا نا. قلم نے لکھنا ہوگا، روشنائی کہاں سے لے گا؟ دوات سے. پھر کاغذ پر نقش کرتا ہے. اب اس پورے بیان میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں علم کا خزانہ ہوں بمنزلہ دوات اور تو بمنزلہ قلم. سمجھنے کے لیے بات، میں ایسے جیسے خزانہ اور تو قلم. قلم لکھنے والا اپنا ماف ضمیر، جو لکھنے والا وہ ماف ضمیر قلم کے ذریعے میرے دل میں جو ہے میں وہ قلم کے ذریعے ظاہر کروں گا. تو اللہ کے فرمانے کا مطلب محبوب تو مجھ سے فیض لے کر آگے پہنچاتا ہے، تیرے ذریعے میرا علم جاتا ہے، تیرے ذریعے لوگ مجھ سے فیض یاب ہوتے ہیں. جو تیرا کلام سنے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی پاگل ہے یا مجنون، کیونکہ ایسی پیاری، ایسی حکیمانہ، عالمانہ، عارفانہ باتیں کوئی پاگل نہیں کر سکتا. جو تجھ کو سنے گا وہ کہے گا اس جیسا تو کوئی عالم نہیں ہے. ایسا کچھ اس نے برائی کی، جواب کس نے دیا؟ نہیں. اب آگے سنو. جو نبی کی گستاخی کرے اس کو قرآن نے کہا کیا ہے. آج یہ پیغام سنتے جاؤ. جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پول کھولنے لگ جاتے ہو نا. پوچھ رہا ہوں، جانتا ہوں میں تجھے، کیا ہے تو کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ فلانی بات ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے پہلے تو جواب دیا، اپنے حبیب کی شان بیان کی، اس کے بعد اس ولید کی 10 برائیاں اس کے پول کھول دیا، اس کی پوشیدہ باتیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء. آگے پوری آیت ہے. یہ جھوٹی قسمیں والا، یہ ذلیل، یہ تانا باز، یہ مکار، چغل خور،